صلی اللہ رسول الکریم اما بعد سات طبی کالج کی طرف سے ویڈیوز اور اسباق کا سلسلہ جاری ہے۔ آج تلاوت قرآن کے دوران چند آیات پر نظر پڑی تو ذہن پہ ایک قسم کا جھٹکا لگا کہ ان آیات کو ہم نے ہزاروں دفعہ پڑھا ہے۔ مثلا میں اپنی بتاؤں، 12 سال کی عمر میں نے حفظ کر لیا تھا اور اب 51-52 سال کا میں ہو چکا۔ اب اس دوران 22 سال قرآن کریم سنایا تراویحوں میں، پھر سنا بھی، تلاوت بھی کیا، اور کچھ وقت تو ایسے معمولات تھے کہ میں روزانہ کا ایک قرآن کریم الحمدللہ مکمل کر لیا کرتا تھا۔ اب اتنا نہیں ہے، بعض دفعہ 5, 7, 10 پارے، بس اس کے بعد پھر اور مصروفیات ہیں، کچھ معاملات ہیں۔ دو چیزیں ہیں، دو آیات، ایک ہے سورہ اعراف کی اور ایک ہے سورہ طٰہٰ کی۔ سورہ اعراف کی 25ویں آیت ہے، اس میں ہے قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون، کہ تم اسی مٹی میں زندگی گزارو گے، اسی میں مرو گے اور اسی سے دوبارہ نکالے جاؤ۔ سورہ طٰہٰ میں ہے منہا خلقناکم، یعنی اس میں ایک درجہ پہلا بیان کیا گیا ہے، منہا خلقناکم، ہم نے اس مٹی سے تمہیں پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور تمہیں اسی میں واپس لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، جب تمہیں دوبارہ اٹھانے کا وقت آئے گا تو اسی سے دوبارہ اٹھا لیں گے ہم۔ اور یہاں ہے فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون، یعنی اس میں یہ ہے کہ ہم اسی میں زندگی دیں گے، اسی میں ماریں گے، اسی سے۔ جب یہ آیات میں نے پڑھی تو جو طبی قوانین تھے، جو طبی نسخہ جات تھے، طبی تجربات تھے، ایک دم ایسے محسوس ہوا کہ وہ سامنے کھڑے ہو گئے، بھائی مجھے بھی اپلائی کر، مجھے بھی اپلائی کر، مجھے بھی استعمال کر۔ اب مٹی، یہ زمین جس پر ہم چلتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، رہتے ہیں، اسی سے بنے، اسی میں رہے اور اسی میں مرے، اسی سے اٹھائے جائیں گے۔ اب انسانی جسم سے یہ کتنی مناسبت رکھتا ہے، اور انسانی جسم اور کائناتی موسم میں کیا تناسب ہے، بس یہ ایک چیز ہے۔ پھر ایک چیز جو ہے نا سامنے آئی کہ زمین پر جو تغیرات ہوتے ہیں، زمین پر جو چیزیں ہوتی ہیں، ہم ان پر غور کریں تو علاج کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اب کہیں گے یار کوئی نہ کوئی نئی جو ہے نا وہ پھانس ٹھوکتا رہتا ہے، یہ کیسے؟ بھائی دیکھیں، بات یہ کہ قدرت کا ایک اصول ہے کہ زمین جب خشک ہوتی ہے، جہاں پانی بھرا ہوتا ہے، اگر وہ ایک ہے بنجر زمین، بیکار پڑی ہے، پہاڑی پتھریلی زمین ہے، وہ پانی آئے یا نہ آئے وہ ایسی رہتی ہے، وہ پھٹتی نہیں ہے۔ جیسے پہاڑی علاقے ہوتے ہیں، پتھریلی زمین ہوتی ہے وہاں پر، ایسے ہی جسم میں بہت سارے حصے ایسے ہیں کہ وہ کیسے بھی رہیں وہ ایک ہی جیسے رہتے ہیں، مثلا ہڈیاں ہیں، یہ ایسی رہتی ہیں۔ ہاں، ان کی جو نرمی گرمی ہے، اگر پانی پڑ جاتی ہے کچھ نرم ہو جاتی ہیں، اور اگر پانی یا سیک نہ پڑے تو پھر یہ سخت ہو جاتی ہیں، یہی ہڈیوں کا۔ دوسری جگہ یہ ہے کہ جہاں پانی زیادہ بھرا ہوتا ہے، مثلا چھپڑ ہے، جوہڑ ہے، کہیں تالاب ہے، کوئی جھیل ہے، جب وہ پانی سوکھتا ہے اور کثرت سے اس پہ دھوپ پڑتی ہے تو وہ زمین پھٹ جاتی ہے، تریڑے آ جاتی ہیں، اس میں بڑے بڑے جو ہے نا وہ گیپ آ جاتے ہیں۔
یہی تو ہمارے ساتھ ہوتا ہے. جب خشکی ہو جائے، پانی نہ رہے، جتنی گرمی کی ضرورت ہے وہاں اتنا وہ نہ رہے، تو پھر زمین سردی کی وجہ سے پھٹ جاتی ہے. خشکی اور سردی، خشکی سردی کا ہی جو ہے نا ایک درجہ ہے. جب زیادہ ہو جائے تو وہ جو زمین چکنی تھی، جب پانی تھا، جب زیادہ پانی ہوتا ہے تو وہاں سے چکناہٹ پیدا ہو جاتی ہے. عام مٹی میں اتنی چکناہٹ نہیں ہوتی، لیکن جہاں پانی بھرا ہوتا ہے وہاں پر زیادہ چکناہٹ ہوتی ہے. تو جب وہ چکناہٹ ختم ہوئی تو پھر خشکی کی وجہ سے، سردی کی وجہ سے وہ جگہ پھٹ گئی. ایک اصول ہو گیا، یعنی عضلاتی ہو گیا. اگر اس میں پانی رہا، تری رہی، اس میں نرمی رہی، کام دیتے رہے، اس مٹی سے ہم اپنے کچھ بھی کام لے سکتے ہیں، کوئی بھی چیز بنا سکتے ہیں، اسے اپنے تصرف میں لا سکتے ہیں. جیسے ہی وہ خشک ہوئی، اب اس کے لیے سخت چیز کی جو ہے نا ضرورت پڑے گی. یعنی ہم کوئی اوزار کا استعمال کریں گے، کسی آلے کا استعمال کریں گے اس مٹی کو کھودنے کے لیے، اسے اپنے کارآمد بنانے کے لیے. یہی چیز عضلاتی ہوتا ہے. جب وہ سخت ہو جاتا ہے، اسے توڑنے کے لیے ہمیں سخت چیز، یعنی سخت ادویات، سخت خوراکوں کا استعمال کرنا پڑتا ہے. پھر اس کی جو خشکی ہے وہ ختم ہوتی ہے تری میں، گرمی کی وجہ سے تری. اور جو عضلاتی ہوتا ہے اس میں اگر آپ کہیں گے کہ ہم براہ راست اس میں پانی ڈال دیں اور یہ چیز نہیں، اس میں ہلکی سی گرمائش ہونی چاہیے. پانی اس میں گرمائی ہونی چاہیے تاکہ اس کی جو گرمی ہے اور گرمی اور تری جو ملتی ہے اس میں نرمی پیدا کر دیتی ہے. یہی تو ہمارے ہاں ہے. یعنی عضلاتی امراض میں گرمی بھی کام دیتی ہے، لیکن گرمی وہاں کام دیتی ہے جہاں رطوبت باقی ہو. اگر رطوبتیں بالکل خشک ہو جائیں تو پھر ہمیں رطوبت کے ساتھ گرمی کا بھی استعمال کرنا پڑے گا. یعنی غدی اعصابی کا کام لینا پڑے گا. جب ہم غدی اعصابی کریں گے تو جڑے ہوئے جوڑ بھی کھلنا شروع ہو جائیں گے. کوئی بات سمجھ میں آئی؟ اس کے بعد جب پتجھڑ ہوتا ہے تو خشکی ہو جاتی ہے. زمین پہ جو پتے شتے ہوتے ہیں، یہ جو خوبصورت لہلہاتی فصلیں ہوتی ہیں یا درخت ہوتے ہیں، ان کے پتے جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں. اور خزاں کا جو موسم ہوتا ہے، یہی آدمی کے اوپر ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں، جیسے ہی موسم میں تغیر آتا ہے، ہر چیز دوبارہ سے پھوٹنا شروع ہو جاتی ہے، کونپلیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. زمین، آپ موسموں کا حساب لگائیں. جب آپ موسموں کا حساب لگائیں گے تو اس میں یہ ہے فیہا تحیونا، تم اس میں رہتے ہو، اس سے متاثر بھی ہوگے. اب موسمی اثرات سے کیسے، میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں کہ ایک آدمی سردی سے ٹھٹھرا ہوا آتا ہے، ہاتھ پاؤں میں سن ہو گئے ہیں، درد کر رہے ہیں، برا حال ہے. اب وہ گرمائی میں آ جاتا ہے، ہیٹ میں آ جاتا ہے، گرم کمبل میں، رضائی میں آ جاتا ہے، یا آگ کے آگے آ جاتا ہے، یا ہیٹر کے آگے آ جاتا ہے. تو اب اس سے جب وہ ملتی ہے تو راحت ملتی ہے، سردی دور ہو جاتی ہے. جب انتہا درجے کی گرمی ہوتی ہے تو پھر پانی کی طلب ہوتی ہے، گلا خشک ہو جاتا ہے، ہماری جلد جو ہے وہ کثرت پسینہ خارج کرنے کی وجہ سے اندرونی نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے، آدمی نڈھال ہو جاتا ہے. پھر ہمیں نمکیات، پانی کی، مشروبات کی، پھلوں کی، جیسے یعنی آپ نہ طب کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ زمین پر ہونے والی تبدیلیوں کو، تغیرات کو، موسموں کو بغور دیکھیں. فیہا تحیونا، کیونکہ تم اس میں جی رہے ہو. منہا خلقناکم، اسی سے پیدا کیے. جیسے یہ زمین متاثر ہوتی ہے ایسے ہی تم بھی منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم. یعنی جو پانی کا جو قطرہ ہے نا، اسے کہیں بھی کر لو، وہ پھر جب پانی میں ملے گا تو وہ پھر سکون میں آ جائے گا. ومنہا تخرجون، اسی سے ہم اٹھائیں گے. جب دوبارہ اٹھائیں گے نا، پھر یہ خاکی وجود نہیں ہوگا،
اس کی کچھ اور شیپ ہوگی، اس کی ترجیحات الگ ہوں گی، اس کی خواہشات الگ ہوں گی، خوراکیں غذائیں الگ ہوں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو دنیا میں ہم چیز سے کھاتے پیتے ہیں جیسے انار وغیرہ وغیرہ، تو یہ جو جنت میں ہوں گے سوائے ناموں کے اور کوئی ان میں قدر مشترک نہیں ہوگی، وہ اور ہی چیز ہوگی۔ مثلا ایک حدیث میں آتا ہے ایک جنتی جو ہے ایک پھل کو کھائے گا اور جتنے وہ لقمے لے گا جتنی بار چکھے گا نئے ذائقے محسوس ہوں گے۔ ہماری زبان میں تو اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ ہم اتنے سارے ذائقوں کا ادراک کر سکیں۔ خیر کہ فیہا تحیون، اسی میں تم رہتے ہو۔ جب تم موسم کے تغیرات کو سمجھ لو گے، اب لوگ کہتے ہیں کہ آپ گیس کو کیسے بیان کریں گے کہ ہر آدمی گیس سے جو مرا جا رہا ہے، اس کا سر پھٹا جا رہا ہے، معدے میں پیٹ میں گڑگڑاہٹ ہوتی ہے، معدہ وہ کیسے ہوتا ہے؟ اب میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں، اگر پانی عام سادہ جگہ پر جمع ہو جائے تو وہ متعفن نہیں ہوتا۔ مثلا ہمارے گھروں میں ٹینکیوں میں گھڑوں میں اور کولروں میں پانی ہے، وہ متعفن نہیں ہوتا۔ جتنا کلیئر پانی ہوگا اتنا ہی وہ زیادہ عرصے تک محفوظ رہے گا۔ ایک بات کلیئر ہوگی۔ اب یہی پانی ایک ہی جگہ سے، ایک ہی چشمے، ایک ہی نل کے، ایک ہی ٹیوبل یا نل سے لیا ہوا پانی ایک کو آپ صاف شفاف برتن میں رکھ دیں اور اسے جب آپ رکھ دیں گے تو وہ زیادہ دنوں تک محفوظ رہے گا۔ ایک وہی پانی کا برتن لیں اور اس جگہ پر جہاں کوڑا کرکٹ پڑا ہو، جہاں کوئی آڑ جنجال، یہ خش و خاشاک پڑے ہوں، پرانی گھاس یا گھر میں بچی روٹیاں ہی ہوں، آپ اس میں ڈال۔ اب جیسی ہی چیز ہوگی، یعنی جتنی جلدی کوئی چیز متعفن ہو جائے گی، یعنی وہ پھول جائے گی اور خمیر پیدا ہوگا، اتنی ہی جلدی اس میں گیس بننا شروع ہو جائے گی۔ اب جوہر ہیں، چھپڑ ہیں، نالیاں خالیاں ہیں، ان میں پانی ہوتا ہے، تری ہوتی ہے، لیکن ساتھ میں گندگی بھی ہوتی ہے جو متعفن ہوتی ہے اس پانی کے نتیجے میں۔ آپ اس میں جتنا پانی ڈالیں گے اتنا ہی مزید جو ہے نا گیس پیدا ہوگی۔ آپ صاف جگہ پر ڈالیں گے تو اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ گرمیوں میں ڈالیں گے تو وہ جو ہے نا کمرے کو ٹھنڈا کر دے گا، جگہ کو ٹھنڈا کر دے گا۔ کچھ بات سمجھ رہے میری؟ تو یہ جو تعفن ہے یہ اس بنیاد پہ اٹھتا ہے کہ جو پانی ڈالا ہے وہاں گندگی ہے۔ ہمارے معدے میں جو متعفن غذا ہوتی ہے اور جو بخارات اٹھتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ہاں کچھ ایسی غذائی چیزیں، ایسے ذرات اور ایسی باقیات موجود ہیں کہ جب ہم اس میں پانی ڈالتے ہیں تو ہلکی سی گرمی کی وجہ سے اس میں خمیر پیدا ہوتا ہے۔ مثلا اب مارچ اپریل جا رہا ہے، جون جولائی کے مہینے میں جہاں پانی کھڑا ہوگا اور سیک لگے گا اور پانی زیادہ مقدار میں ہوگا، وہاں گندگی پڑی ہوگی، اتنی بدبو ہوگی، اتنی بدبو ہوگی کہ جتنی زیادہ بدبو ہوگی اتنا ہی وہ فاصلہ طے کر کے اتنے ہی ایریے کو گھیر لے گی، اور جتنی کم گندگی ہوگی اتنا کم اس میں تعفن پیدا ہوگا۔ اور جب وہ پانی یا وہ جو گندگی پڑی ہے اس میں جو پانی پڑا ہے دھوپ کی سیک کی وجہ سے جب وہ خشک ہو جائے گا تو وہ جو متعفن چیز تھی، جو بدبو آ رہی تھی، جو مچھروں کی پیدائش کا سبب بن رہی تھی اور جس کی وجہ سے فضا بھی مقدر ہو گئی تھی، اب وہ ختم ہو جائے کیونکہ وہ خشک ہو گیا۔
یہی چیز ہمارے اندر ہے. آپ جو اندر وہ گندگی، وہ مواد، وہ کچی غذا، وہ جو متعفن زدہ ذرات پڑے ہیں، آپ جب تک انہیں یا تو خارج کر دیں، یعنی جیسے کسی برتن میں اگر بدبو آ رہی ہے، کنویں میں بدبو آ رہی ہے، تو اس سے آپ پہلے صاف کر دیں، گندگی کو صاف کر دیں اور اس میں صاف پانی ڈال دیں، وہ جلدی وہ ہو جائے گا. یہی چیز ہمارے ہاں ہے کہ جو پہلے سے متعفن چیز ہے، اگر اس میں تم اضافہ کرتے جاؤ گے تو وہ گیس، وہ تبخیر بڑھتے سے بڑھتی جائے گی. اور اگر آپ نے اسی گیس، اس مواد کو جو گیس کا سبب بن رہا ہے، اگر وہ ختم کر دیا تو آپ کی گیس ختم ہو جائے گی. اس کی دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ اس سے آگ لگا کر خشک کر دیا جائے، یہ لمبا عرصہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اسے خشک چیز سے ڈال کر آپ اسے خشک کر دیں، مٹی ڈال دیں، یہ جلدی ہے. تو اس لیے جو اعصابیت کی وجہ سے، اعصابی عضلاتی تحریک کی وجہ سے جو چیز متعفن ہوتی ہے، اگر آپ عضلاتی اعصابی چیزیں استعمال کریں گے، عضلاتی غدی استعمال کریں گے، تو گیس آپ کی ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. وہ فیہا تحیون، اسی زمین میں تم رہتے ہو. اسی طریقے سے اگر کوئی چیز سخت ہو گئی ہے، جوڑ سخت ہو گئے ہیں، ساری چیز ہو گئی ہے، کائنات کا ایک اصول ہے کہ اسے سخت چیز کو آپ اگر سیک دیں گے وہ نرم ہو جائے گی. مثلا جو بانسوں کا کام کرتے ہیں نا، یا جو لکڑی کے اسرار و رموز جانتے ہیں، ان کو وہ پتہ کیا کرتے ہیں، اس ٹیڑھی لکڑی کو سیک دیتے ہیں. اس میں کچھ حصہ اس کا جلتا بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی ایسی رہتی ہے. اسے سیک دیتے، جب وہ نرم ہو جاتی ہے پھر اسے سانچے میں ڈال لیتے، جتنا موڑنا ہو اتنا مڑ جاتی ہے. یہی چیز تو ہم کرتے ہیں کہ جو جوڑ اکڑ جائیں، جوڑوں کا درد جو ہوتا ہے جسے تجحر المفاصل کہتے ہیں، یہ اس میں اگر سیک پہنچائیں گے تو ہمارے جڑے ہوئے جوڑ دوبارہ سے چالو ہو جائیں گے. فیہا تحیون. ہونی چاہیے. کون سا میرو چارجر نیچے دھرو ہے، وہ فریج کے ساتھ ہی ہوں. وہ کیبل بدل ہے، وہ کیبل انہوں نے خراب کر دی، رات میں لے کے گئے ہوں. کون خراب کر دی کیبل؟ ہوگی جب ہوگی. اب تو 700 روپے کی کیبل دکھاؤ. وہ نہ ہے پتہ لگا لے کے لگے تو خراب کون کر دی. ارے وہ نہ ہے پتہ لگا لے، میں کرنے کروں نیچے دھری ہے وہ فریج کے ساتھ. وہ یہ کام کر لینے دے. ارے میں تو بتاتا رہوں نیچے دھرو وہ چارجر. آپ بات سمجھ گئے. اور جہاں نرمی ہوتی ہے ہم وہاں پر خشکی پیدا کرتے ہیں. یعنی جہاں پانی بھرا ہوا تھا اس مٹی کو ہم اس پانی سے نکال کر الگ کر دیتے ہیں. تو 2-4 دنوں میں جب اچھی سی دھوپ پڑتی ہے تو وہ مٹی سخت ہو جاتی ہے. جب ہمارے اندر اعصابیت کی وجہ سے عضلات ڈھیلے پڑ جائیں، جسم ڈھیلا ہو جائے، پلپلا ہو جائے، ایسے روئی کی طرح، پھوس کی طرح یہ جسم ہو جائے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ایسی چیزیں کہ جو اس میں سختی پیدا کر دے، سختی عضلات میں ہوتی ہے. پلپلاہٹ دماغ میں ہوتی ہے، گرمی جگر میں ہوتی ہے، غدود میں ہوتی ہے. بس ایسے ہی ہے جیسے ہم کائنات کو دیکھتے ہیں ایسے. تو فیہا تحیون اور منہا خلقناکم. اب یہ بات آپ سمجھ گئے. یہ میری ذہن میں آئی تھی، یہ میں ایک تحدیث نعمت کے طور پہ ایک بات کہہ رہا ہوں کہ پہلے نا، آج سے کچھ عرصہ پہلے جب کوئی مریض آتا تھا، ذہنی اطمینان نہیں ملتا تھا، تو کتابیں دیکھنا پڑتی تھی کون سی چیزیں، کون سی علامت ہے. کیونکہ جب مریض بات کرتا ہے وہ اپنی علامات بتاتا ہے،
اب مریض اپنے کلیات کو اس نے یہ بتایا میرا منہ خشک ہوتا ہے، اب مالج کہتا ہے اس بنیاد میں منہ خشک ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میرے کانوں میں بھی شائیں شائیں کی آوازیں ہوتی ہے، وہ مالج کہتا ہے یہ خشکی کی علامت ہے، وہ کہتا ہے میرے پیٹ میں بھی گیس ہے، میرے یہ بھی ہے، میرے یہ بھی ہے، میرے سارے جسم میں پھڑ پھڑاہٹ ہوتی۔ اب وہ اتنی ساری چیزیں بتا دیتا ہے کہ جب مالج کسی وجہ سے جب نفس پر دھیان نہیں دیتا، قارورت پر دھیان نہیں دیتا، یا اس پر وہ اس کے ذہن میں استحضار نہیں رہتا، یہ تو اللہ کی ذات ہے جو ہر وقت جو ہے نا علیم بذات الصدور ہے، انسان ایک طرف ہی سوچ سکتا ہے، ایک طرف دیکھ سکتا ہے، ایک ہی چیز کو ایک دفعہ کر سکتا ہے، جو جب ذہن الجھ جائے تو روزمرہ کے کام بھی الجھ جاتے ہیں۔ جب وہ ہوتا ہے پہلے میں، اب اچھی بات یہ ہے کہ جب میں قرآن پڑھتا ہوں نا، تلاوت کرتا ہوں، یا کسی مرض میں التباس پیدا ہو جاتا ہے، میں الجھن کا شکار ہو جاتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، اب بہت ساری آیات ایسی دکھائی دیتی ہیں، ہاں یہ ہے اس کا علاج، یہ ہے اس کا علاج، اور الحمدللہ وہ ہو جاتا ہے۔ یہ تحدید سے نعمت ہے، میں کوئی خدا نخواستہ نہ کسی کرامت کا، نہ کسی بزرگ کسی چیز کا میں مدعی نہیں، لیکن ایسا ہوتا ہے۔ جب میں قرآن کریم کو کھولتا ہوں، میں نے آپ سے بھی عرض کی تھی میرے خیال ایک دو ویڈیوز پہلے کہ میں نے کہا قرآن کو پڑھیں، ویسے نہیں سمجھ سکتے ترجمے سے پڑھیں، اس میں جو چیز سمجھ میں آتی ہے اسے لکھیں، پھر قرآن آپ سے باتیں کرے گا، قرآن آپ سے باتیں کرے گا، آپ کو آپ کے مسائل کا حل بتائے گا، آپ کو وہ راستہ بتائے گا۔ قرآن دیکھیں، قرآن کو کوئی مانے نہ مانے، قرآن پہ کیا فرق ہے؟ ساری دنیا بھی بدی پر اتر آئے، اللہ کو کیا فرق پڑے گا؟ ساری دنیا انکار کر کے اس سے رسول کو کیا فرق پڑے گا؟ بھائی اگر کوئی آدمی مجھ سے، میں یہاں بیٹھا ہوں، مجھ سے میں کسی سے یہ بات پوچھتا ہوں کہ جناب میں نے عمرہ کرنے جانا ہے، اب آدمی بتائے گا، وہ ہر آدمی اپنے اپنے تجربات کی بنیاد پر بتائے گا، تو براستہ دبئی بھی جا سکتا ہے، تو یہاں سے سیدھا جدے بھی جا سکتا ہے، مکے کی بھی فلائٹ پکڑ سکتا ہے، تو بحری راستے سے بھی جا سکتا، ہر آدمی جو اسے اچھا لگے گا وہ بتائے، لیکن اس نے فیصلہ وہ کرنا ہے جتنی اس کی یا میری جیب میں جتنا خرچہ ہوگا، جتنی گنجائش ہوگی، مجھے وہ چیز سمجھ میں آئے گی جو میری رینج میں ہوگی۔ خیر یہ ایسا ہی ہے کہ جب میں قرآن کریم کو پڑھتا ہوں تو بہت ساری آیات مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ مجھے مخاطب ہے، میری الجھن کا یہ حل دے رہی ہیں، میرا جو وہ مسئلہ اڑا ہوا تھا، جو طب کی یا کسی فلسفے کی، تاریخ کی کسی کتاب سے حل نہیں ہوا، قرآن کریم بتا رہا ہے کہ وہ مسئلہ یہ ہے۔ یہ میرے ساتھ اکثر ہوتا ہے، اور الحمدللہ میں اس سے فائدہ اٹھاتا ہوں، تحدید سے نعمت ہے۔ اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ یار نہ تو جبا کبا پہنتا ہے، ایسے ہی ہے، نہ ٹوپی پہنتا ہے، نہ مولویوں والی تراش خراش ہے، نہ بزرگ، اور بھائی مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ میرے لیے کافی ہے۔ مجھے کسی سے اپنے ایمان کی ٹیسٹنگ کروانا، یا اس سے پرکھوانا، یا اس سے تصدیقی مہر لگوانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ کوئی کچھ بھی کہے، اگر میرے اعمال ٹھیک نہ ہوئے، ساری دنیا مجھے نیک کہے، تو کیا ان کے کہنے سے مجھے فائدہ ملے گا؟ اور اگر مجھے ساری دنیا برا کہتی ہے اور میرے اعمال ٹھیک ہے، تو مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ مجھے ان کا اجر ضرور دے گا۔ سمپل سی بات۔ جب آدمی قرآن پر غور کرتا ہے، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک بات آتی ہے کہ اجماع امت قرآن سے کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا، تو امام صاحب نے کئی دفعہ قرآن کریم کو پڑھا گئے، پھر ایک دفعہ ایک دم جو 5ویں پارے میں ایک آیت ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اس پر جب پہنچے نا تو ٹھٹک گئے، انہوں نے کہا یہاں سے اجماع امت ثابت ہے۔ اب کہاں شافی، کہاں ہم جیسے ناکارہ لوگ
جب امام شافی کو 3 دفعہ قرآن کریم کی تکمیل کے بعد یہ آیت نظر پڑتی ہے، تو اسی طریقے سے جب ہم قرآن کا دور کرتے کوئی نہ کوئی آیت ایک دفعہ پڑھنے سے ایک آیت بھی ملے تو خزانہ ہے۔ تو اس لیے بھائی رمضان کو غنیمت سمجھو، قرآن پڑھنا تو ہے ہی، سننا بھی ہے، تبرکن بھی پڑھنا ہے، عادتن بھی پڑھنا ہے، رسمن بھی پڑھنا ہے، تو تھوڑا سا غور کر لو، آپ کو بھی ایسی بہت ساری نعمتیں مل جائیں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں ان نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا، ٹھیک ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ جتنا ہم کسی سے ایک مجرب نسخہ صدی راس لینے کے لیے جتنی اس کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں، اس کے ناز نخرے برداشت کرتے ہیں نا، اگر اتنا غور ہم قرآن پر کر لیں تو ہمارے معاملات حل ہوتے ہیں۔ میں خواہ خواہ جو لوگ کہتے ہیں نا قرآن کا حل، ہر چیز کا حل قرآن میں موجود ہے، یہ ہے وہ رسمن کہتے ہیں، میں آپ کو عملاً کہتا ہوں کہ میرے ساتھ یہ چیز ہوتی ہے، میرے ساتھ یہ ہوتی۔ عجیب بات میں آپ کو بتاؤں، بعض دفعہ میں نے کسی چیز کے لیے تیار ہوتا ہوں ذہناً، ہر چیز تلاوت کے دوران کوئی آیت ایسی آتی ہے، میں اپنا وہ ارادہ بدل دیتا ہوں، بس وہاں ذہن جو ہے نا اس یکسوئی سے اس طرف آ جاتا ہے، اور پھر مجھے بعد میں پتہ چلتا ہے جب تحقیق ہوتی ہے کہ یہ میرا ارادہ جو تھا یہ میرے لیے بہتر نہیں تھا، اور آج جو میں نے اپنی رائے بدلی تھی، اپنا ارادہ بدلا تھا، یہ میرے حق میں بہتر ہے۔ ہم ایک انسان ایک چھوٹے سے دائرے میں سوچتے ہیں، دیکھیں ایک چیونٹی کے لیے موت کا بھی سیلاب ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک مکھی کے لیے قلم پر رکھی ایک سیاہی کی بوند بھی اس کی پیاس بجھا دیتی ہے۔ تو پیمانے اپنے اپنے ہوتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں عقل ہماری اور قدرت خدا بندی، اور پھر یہ تو بحر العلوم ہے، اللہ کا کلام ہے، جب اللہ کو کوئی اپنے ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک سونا تولنے کا کانٹا جس پہ رتی ماشا اور اس سے بھی کم مقدار میں وہ تولا جاتا ہے، قیمتی چیزیں تولی، اگر آپ اس سے پہاڑ تولنا چاہیں گے تو ناکام ہو جائیں گے۔ بس اتنی سی بات ہے، میرا خیال ہے کہ پتہ نہیں میں آپ کو کچھ بتا سکا ہوں یا نہیں بتا سکا، اتنا ہی کافی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔